إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم بزرگوں دوستو، یہ رمضان جس کو چند دن پہلے جس کا استقبال کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا اختتام آ گیا ہے۔ اور جہاں ایک طرف رمضان کو پانے کی جو خوشیاں تھیں وہ عجیب تھی، ہر مسلمان جو ہے اس کو ایک اپنے اندر اس کو بھی ایک مصیبت کی طرح ہے وہ فیل کرتا ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے اس کو کہ اب یہ اتنا مبارک مہینہ اس سے جا رہا ہے جس کی خیرات برکات سمیٹنے میں ہم لگے ہوئے تھے، وہ ہمارے سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اگر باقی اس مہینے کی جو قدر کرتا ہے تو جتنا تھوڑا رہ جاتا ہے مہینہ، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب تو اتنا رہ گیا اب کیا کام کرنا ہے، بلکہ اور زیادہ محنت کرتے کہ اب اتنا تھوڑا رہ گیا، اب جتنا کچھ سمیٹنا اتنے ہی دن ہے، مزید سے مزید اس میں محنت کی جائے۔ تو باقی دن بے شک بہت تھوڑے ہیں، لیکن یہ دن وہ ہیں جو کہ سنہرے دن ہیں، سب سے افضل جو دن سب سے افضل سال کی راتیں ہیں، ان میں سے ابھی 3 راتیں یا 4 راتیں باقی رہتی ہیں۔ یہ افضل ترین جو رمضان کے دن ہیں ان میں سے یہ دن ہیں جو باقی ہیں۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے پر جو ہم نے شروع میں اللہ کی نے جتنی بھی توفیق دی عبادت جو ہم نے کی ہے اس پہ بھروسہ کر کے اس پہ تکیہ کر کے اس میں کہیں سستی کا شکار ہو جائے۔ اسے اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کہ ہم نے رمضان کے آخر تک، آخری رات تک اس کی لازماً محنت کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ عید کا چاند نظر نہیں آیا تھا، خواہ وہ 29 کے بعد 30 رمضان ہے تب بھی وہ جب تک عید کی ابتدا نہیں ہوتی تھی وہ اعتکاف سے نہیں اٹھتے تھے، اور پورا عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول رہتا تھا، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، تو ایسی محنت کرتے تھے جو کہ ان 10 راتوں میں ان 10 دنوں میں جو کہ باقی کسی اور سال کے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اور جیسے حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں، پہلے بھی کا ذکر ہوا کہ جب یہ آخری عشرہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، محنت کرتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے۔ یہ جو آپ کا معمول تھا یہ رمضان کی آخری رات تک، جب تک اس کا عید کا جو چاند ہے وہ طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کی محنت جاری رہتی تھی۔ تو یہی ہمارے لیے ضروری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ جو ہم مانتے ہیں، تو ہم بھی آخری وقت تک رمضان کی اپنی عبادت جاری رکھیں۔ صحابہ کرام جیسے وقت تھوڑا ہوتا تھا، جب تھوڑا رہتا تھا تو آپ ان کی محنت میں اور زیادہ جو ہے وہ زیادتی آ جاتی تھی۔ اور جیسے بھائی ذکر ہوا پہلے بھی، آج کل کی رات جو ہے یہ تقریباً اب 10 گھنٹے کی رات ہے آج کل، تو اس لحاظ سے ایک وہ رات جو کہ شب قدر ان 10 دنوں میں سے اللہ جانے کون سی ہے، لیکن بہت امکان ہے کہ بھی آنی ہو، 27ویں شب ابھی باقی ہے، 29ویں شب باقی ہے، کل 5 تو راتیں ہیں، اس میں سے آپ سمجھیں اگر آپ سمجھیں کہ صرف طاق رات نہیں آنی ہے، جو کہ لازمی نہیں کہ طاق رات میں ہے، لیکن یہی زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو صرف طاق راتوں میں سمجھیں تو ہر رات میں 20% امکان بنتے ہیں، اگر ایک جیسا امکان ہم دیکھیں، پھر 40% ابھی تو باقی ہے کہ ابھی یہ جو رات ابھی آ رہی ہے اس رات اور ایک رات چھوڑ کے اگلی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ سارا رمضان اگر ہم نے محنت کی لیکن شب قدر سو کے گزار دی یا مارکیٹ میں پھر کے گزار دی یا آپس میں افطاریاں لمبی لمبی افطاریاں کر کے جن میں 3-3 گھنٹے صرف کیے جائیں اس میں گزار دی، یا بزنس کی باتوں میں گزار دی، کوئی دنیاوی کام خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے فائدہ مند بھی ہو، لیکن ہم نے عبادت پہ اس میں توجہ نہیں دی، تو آپ دیکھیں کتنا بڑا خسارہ کیا، بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ جو 83 سال کی عبادت کے سے زیادہ جس رات میں ثواب ہے، جس میں کہ اگر 10 گھنٹے میں رہیں تو 1 گھنٹہ 8 دن سے زیادہ 8 سالوں سے زیادہ بنتا ہے، 1 منٹ 50 دن کے برابر اس سے زیادہ کی اس میں بنتا ہے، تو وہ اگر ہم نے ضائع کر دیا تو بہت بڑی محرومی ہمارے ہاں نصیب میں ہے۔ من حرم خیرها فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم رہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ محروم ہے، واقعی محروم رہا، بہت بڑی خیر سے محروم رہا۔ ہمارے پر کہیں سستی غالب نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ ہم نے جو عبادات کر لی اس پر ہم تکیہ کر کے اس کی وجہ سے سستی کا شکار ہو جائیں، شیطان کے پھندے میں پھنس جائیں، بلکہ اپنی پوری محنت صرف کریں۔ اور خاص طور پہ آئندہ کے دنوں میں ہمیں
یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جو چھٹیاں ہمیں ملی ہیں، تو یہ بھی اس کو بھی غنیمت جانیں. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے. ایک اور حدیث میں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کا بہت سے لوگ حق ادا نہیں کرتے، اس کی قدر دانی نہیں کرتے. ایک صحت اور دوسری فراغت. جو فراغت ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہمیں فراغت، فارغ وقت مل رہا ہے، ہم کوئی مزید ایسے اللہ کے عبادت کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتے ہیں. فراغت بھی اللہ کی نعمت ہے. اس کو کبھی بھی جو فارغ وقت ہے اس کو صرف گزارنے کے لیے، اس کو کل کرنے کے لیے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو بہترین اس کا مصرف ڈھونڈیں، کیسے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو اب جو ہمیں آئندہ دنوں میں چھٹیاں ہیں، جن ساتھیوں میں چھٹیاں ہیں، یہ بھی بہت غنیمت اس کو جانیں، اور مزید جو دن گزر گئے ان کی نسبت ہم مزید اس میں محنت کر سکتے ہیں. ایسی چیزیں جن کی ہم نے کبھی شاید پہلے اپنے آپ کو عادت نہیں ڈالی، جن کو آزمایا نہیں، ان کو کیوں نہ آزما کر دیکھا جائے. یہ جو باقی چھٹیاں ہیں ان میں کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم کئی گھنٹوں پر محیط لمبی نماز پڑھیں گے، یا ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم پورا دن مسجد میں گزاریں گے. تو کیوں نہ ہم یہ تجربہ کریں کہ ہم ایک دن اعتکاف میں مسجد میں گزاریں، یا چلیں اثر کے بعد یعنی فجر پہ جائیں تو طلوع آفتاب کے بعد وہاں سے باہر نکلیں، تو ظہر پہ جائیں، اثر کے بعد باہر نکلیں. ایک معتدل ہی وقت جو ہے، کنسیڈریبل وقت ٹائم، اور مسجد میں گزاریں، کئی گھنٹے مسجد میں گزاریں. اور جو یا ایک رات مثلا اعتکاف میں گزاریں. کیوں نہ ہم اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھیں، اور یقیناً وہ تجربہ بہت اچھا ہوگا. آپ کو ہمیں ایک ایسی تلاوت کی حلاوت نصیب ہوگی، اس کی مٹھاس نصیب ہوگی، نماز کی، اللہ سے مناجات کی اس قسم کی حلاوت اس میں ملتی ہے. ایسا مزہ جو ہے وہ مسجد میں رہنے کا آئے گا، جو کہ شاید ہم نے جب تک یہ کام نہیں کریں گے ہمیں وہ نصیب نہیں ہو سکتا. عام دنوں میں تو کوشش ہوتی ہے کہ مسجد میں ہم جاتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح سے کہ بس جماعت ہمیں پہلی رکعت مل جائے، یا جو تکبیر اولیٰ صرف مل جائے، اور اس کے بعد جیسے ہی ختم ہوئی سنت ادا کی اور باہر نکلتے ہیں. تو وہ شخص جس کے بارے میں تھوڑے نے فرمایا کہ قلبہ معلق بالمساجد، کہ اس کا دل جو مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اور جو رسول اللہ کی اپنی سنت اعتکاف میں بیٹھتے تھے، رسول اللہ کو اس سے زیادہ کیا کسی کو حرص تھی کہ وہ دعوت اللہ کا کام کریں. اتنے بھاری ذمہ داریاں ان پر عائد اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان سب سے ساری مخلوق سے وہ کٹ کے اپنے اللہ کے لیے یکسو ہو کر، اس کی فراغت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے فارغ ہو کر اس کی بارگاہ میں، اس کی مسجد میں وقت گزارتے تھے. ہم بھی اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو اپنانے کی کوشش کریں. ان چھٹیوں کو بھی اس کے لیے غنیمت جانیں. اور اگلی بات اس میں یہ کہ اور جب مسجد میں جائیں، جیسے ذکر ہوا پہلے بھی، اس میں ظاہر ہے کوئی جو تفریح کے کام یا جو بھی یعنی اللہ کے ذکر سے ہٹ کے جو بھی چیزیں، ان کو مسجد سے باہر اندر چھوڑ کے جائیں. اگر آپ گھر میں بھی بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، یا خواتین گھر میں عبادت کر رہی ہیں، تو وہ عبادت ایسی ہے جو کہ واقعی یکسوئی کے ساتھ صرف عبادت ہی ہو. عبادت کا وقت عبادت کے لیے ہی ہونا چاہیے. یعنی عبادت میں آپ کو جو اور اندر اپنے ذہن میں خیالات آئیں بھی، اچھا یہ 2 رکعت ختم ہوتی ہے، ساتھ پہلے سے میں یہ پوچھ لیتا ہوں فلاں چیز کا کیا بنا، اس کا کیا بنا، کوئی بھی دنیاوی چیزیں، اس کو آپ کہیں کہ نہیں دوبارہ سے بعد میں پھر یاد آ جائے گی، اس وقت اس کو نہیں کرنا. کیونکہ شیطان کا ایک طریقہ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ آ کر اس کو ایسے ایسے خیال دیتا ہے جو اس کو یاد نہیں تھی چیزیں، اس کو یاد دلاتا ہے. جب اذان ہوتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے، پھر وسلم فرماتے ہیں اقامت ہوتی ہے پھر وہ بھاگتا ہے، پھر جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے، اور ایسے خیال اندر ڈالتا ہے بندے کے ذہن میں اس کی نماز کو خراب کرنے کے لیے، جو کہ پہلے سے اس کو نہیں تھے، اس کو چیزیں یاد نہیں تھی. اور آپ دیکھیں اس کا تجربہ میں ہوتا ہے، نماز شروع کرتے ہیں ایسے خیال آتے ہیں فلاں کام بھی کرنا، یہ بھی کرنا. نماز شروع کرنے سے پہلے وہ کوئی یعنی ٹھیک ٹھاک تھا. اور بعض دفعہ آپ اگر اپنے ذہن کو جھٹک دیں، نماز ختم ہو جائے، ساری چیزیں بھول جائیں، تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. یعنی کوئی ایسے کام نہیں ہوتے اتنی کریٹیکل چیز یاد آ گئی ہے کیا اس میں مصیبت آ جائے گی، لیکن شیطان آ کے آپ کو نماز سے مشغول کرتا ہے. اس وسلم نے اس کا ہمیں ایک حل بتایا ہے کہ جو شخص یہ محسوس کرے کہ اس کا ذہن بہت ادھر ادھر جا رہا ہے، مختلف خیالات آ رہے ہیں، تو 3 دفعہ 3 جانب اپنے بائیں طرف تھوکے، اور ساتھ شیطان سے
3 مرتبہ پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 3 مرتبہ پناہ مانگے اور اپنی بائیں جانب یہ آپ ہلکا سا ایسے تھوک سکتے ہیں، خواہ جماعت بھی نہیں کہ دوسرے پہ تھوک نہیں پڑنا چاہیے، اس طرح سے ہلکا سا کہ اس میں تھوک جو ہے ہلکا سا نکلتا ہے، اس طرح تھوکیں اور 3 دفعہ اس کے پناہ میں آئیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں شیطان مردود سے ہیں. یہ اگر انسان کرے تو اس کے وسوسے جو ہیں ان کو دور کرنے میں اس کو مدد ملتی ہے. اس کے لیے اگر ہم یہ مسجد میں اس طرح کا وقت گزارنے کا تہیہ کرتے ہیں تو اس کے لیے صحیح تیاری ضروری ہے، ذہنی تیاری، اور ساتھ آپ اپنے آپ کا ایسا مصحف ہو، کوئی کتاب ہو، یعنی یا کوئی ایسا رفیق ہو جو کہ آپ کا معاون ہو وہاں پہ وقت گزارنے میں. پھر اگر آپ تلاوت کرتے تھک جائیں، دعا کرتے تھک جائیں تو کوئی ایسی تفسیر کی یا کوئی ترجمہ قرآن کے آپ کے پاس ہو جس کو پڑھ کے قرآن پہ تدبر کرنے میں یا اپنا محاسبہ نفس کرنے میں اپنی جو پچھلی غلطیاں کی ہیں اس کو یاد کر کے رونے میں وقت گزارا جا سکے. دلی کام جو ہے بھی کرنے کے کام ہیں جو کہ ان دنوں میں لازمی اور اپنی معافی کرانے کے لیے مددگار ہیں. اللہ کے یہ پہلی بات تھی کہ یہ جو 3 راتیں رہتی ہیں یا 4 راتیں رہتی ہیں اس میں ہم سستی کا شکار نہ ہونے پائیں، کثرت کے ساتھ اس میں قرآن پڑھیں. یہاں تک ہمیں ملتا ہے اسلاف میں کہ رمضان میں ہر دن مثلا 3 دفعہ اگر 3 راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے حضرت ابراہیم النخعی رحمہ اللہ، آخری اشرا آتا تھا تو ہر 2 راتوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. تو اسلاف میں یہ تو عام بات تھی، 7 دن میں، کوئی 5 دن میں، کوئی 7 دن میں، یہ عام دنوں میں ان کا معمول تھا ختم کرنا. صحابہ کرام میں آپ کو اکثر یہ عام بات ملتی تھی کہ 7 دنوں میں قرآن ختم. اسی وجہ سے منزلیں بنی جو اس وقت آپ کو منزل 1 2 3 7ویں منزل پہ ختم ہوتا تھا کہ اگر آپ نے 7 دنوں میں ختم کرنا ہے تو تقریباً مساوی اس طرح سے حصے بنتے ہیں. تو جب رمضان آتا تھا تو پھر تو اس سے بہت بڑھ جاتی تھی ان کی جو اس کی رفتار ہے کہ 3 دن میں یا 2 دن میں اس طرح قرآن ختم ہو رہا ہے. اس میں یعنی اکتائے نہیں کہ 1 سپارہ پڑھ لیا، 2 پڑھ لیا، کتنے پڑھیں، جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. آپ 15 سپارے پڑھتے ہیں 15 پڑھیں، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، جب تک کہ طبیعت ہے وہ قرآن پڑھیں اور اس پر یعنی معنی پر غور کریں. معنی پر غور یہ نہیں کہ ہر لفظ کی گرامر سمجھنے بیٹھے، لیکن جہاں جنت کا ذکر ہے جنت کے بارے میں بندہ سوچے کیا کہا جا رہا ہے، جہنم کا ہے اس کے بارے میں سوچے، واقعی اس کے دل میں اس کی خوف محسوس ہو، اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، اس کی محبت دل میں بیدار ہو، اس سے خوف، اس سے جو امید ہے وہ دل میں پیدا ہو. یہ قرآن پہ تدبر، اس پہ ساتھ ساتھ غور و فکر یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے تو اس میں بھی تلاوت کرنے میں بھی اس میں مدد ملتی ہے، بندے کو اکتاہٹ نہیں ہوتی، ایمان بھی اس کا اس لحاظ سے تازہ ہوتا رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ رمضان کے اختتام میں ہمارے لیے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایک موسم جب ختم ہوتا ہے نیکی کا تو اس کے بعد ساتھ ہی دوسری نیکیوں کی ابتدا ہو جاتی ہے. ہمارے لیے اس نے نیکی کے موسم جو ہیں یعنی بہت سارے رکھے ہیں، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی ہمیں ترغیب دی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے. اسی ضمن میں جب یہ روزوں کا اختتام ہوتا ہے تو ہمارے لیے ضروری، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم صدقہ فطر نکالیں، فطرانہ ادا کریں. ایک تو استغفار پہ اپنے رمضان کا اختتام کریں، جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ انہوں نے خطوط لکھے تھے اپنے بعض عمراء کو کہ رمضان، جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ رمضان کا اختتام استغفار پر کرو، کیونکہ ایک عبادت ہے جب وہ ختم ہو رہی ہے تو اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ جو بھی اس میں کمی رہ گی اس کو معاف کر دیں. جو بھی روزے ہم نے رکھے، جو قیام کیا، اللہ اس میں یقیناً بہت سی کوتاہیاں رہ گئیں تو اس پہ استغفار کرو کہ اللہ اس کو معاف کر دیں. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سب سے پہلے، جب فرض نماز کے بعد سب سے پہلے استغفار کرتے ہیں، حالانکہ نماز پڑھی گناہ کے بعد استغفار کی بات نہیں ہوتی، نماز کے بعد کہ اللہ یہ جو نماز پڑھی ہے اس میں جو میرے سے کوتاہی ہوگی، کمی رہ گئی، جو خشوع و خضوع میں کمی رہ گئی، جو آداب میں کمی رہ گئی، اللہ اس کو معاف کر دے، نماز کو قبول فرما لے. تو ہم فوراً بات کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اسی طرح رمضان کے اختتام بھی استغفار پہ کرنا چاہیے. اسی تعلق سے صدقہ فطر بھی ہمارے پر لازم قرار دیا گیا. صدقہ فطر کی جو حکمت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث اور طعمۃ للمساکین، کہ ایک تو جو روزہ دار ہے اس کو لغویات اور بےہودہ گوئی جو اس سے رمضان روزوں کے دوران جو سرزد ہو گئی اس سے اس کی پاکیزگی کا یہ باعث ہے صدقہ فطر فطرانہ. اور دوسری بات یہ کہ طعمۃ للمساکین، مساکین کو اس کے ذریعے سے کھانا مہیا ہوتا ہے، وہ بھی عید کی خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے
لستے سوال دراز کرنے سے بے نیاز ہوتے ہیں عید کے دن، اور جو دینے والا ہے اس کے دل میں بھی اپنے جو فقیر بھائی ہیں، اس کے دینی بھائی ہیں، ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. فقیر کے دل میں بھی غنی کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں ایک اچھا یعنی تعلقات جو ہیں بہتر ہوتے ہیں. تو یہ دو حکمتیں ہمیں صدقہ فطر کی بتائی گئی. پہلی حکمت کہ جو دینے والا ہے اس کا کفارہ بنے، جو اس سے غلطیاں سرزد ہو گئیں، لغویات بہودہ گوئی، اس کا کفارہ بنے. اور ہم میں سے کون ہے جس کے جو روزے ہیں وہ مکمل درجے پہ اس نے روزے رکھے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اس میں لازمت ہے، کسی سے زیادہ کسی سے کم، لیکن ہر ایک کے روزے جو ہیں وہ استغفار کے محتاج ہیں، وہ اس میں کفارے کے محتاج ہیں. تو یہ ہم آخر میں صدقہ فطر دیتے ہیں تو اس کا کفارہ، تاکہ اس کا کفارہ بن جائے. اور دوسرا ہے کہ مساکین کو کھانا مہیا ہو جائے. اس تعلق سے جو چند ایک احکام صدقہ فطر کے حوالے سے ہمیں احادیث میں لیے گئے ہیں. پہلی بات یہ کہ صدقہ فطر کی ادائیگی نماز سے پہلے لازمی ہے. عید کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی لازمی ہے. جس نے عید کی نماز کے بعد دیا تو وہ دیگر صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، اس کا وہ اجر نہیں ملے گا جو کہ صدقہ فطر کا ملے گا. اس کے لیے اس کو ادا تب بھی کرنا چاہیے، لیکن جس نے بعد میں ادا کیا وہ اصل میں فطرانے کا اس کو ثواب نہیں ملا. تو نماز سے پہلے اس کا ادا کرنا لازم ہے. اس کا جو افضل وقت ہے ادا کرنے کا وہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. جس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ پہلے سے اس کا تعین کر لیا جائے کس کو دینا ہے، فلاں گھر ہے جس تک مثلا پہنچانا ہے، اور بندہ پھر اپنا فطرانہ لے کے عید کی صبح میں نکلے اس کو جا کے پہنچا دیں. یعنی پہلے سے آپ نے تیاری کی ہو تبھی آپ صحیح طرح فقیر کو عید کے دن اس کو پہنچا سکتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے جو دھوکے باز چال باز لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی کمی نہیں ہے معاشرے میں، جو کہ فقراء کے روپ میں یعنی مانگنے والے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بندہ جو اس کے پاس جو انہوں نے اپنی خلاصی کرنی ہے، عید پہ جو جا رہے ہیں لوگ، انہوں نے خلاصی کرنی ہے اپنا صدقہ فطر اپنے یعنی بس ذمہ داری کسی طرح بھی اس نے ادا کرنی ہے، تو وہ اسی بندے کو سارے جو بھی درمیان میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دینے کے لیے اسی کو دیے جاتے ہیں. تو صحیح جو اس کی تقسیم نہیں ہو پاتی کیونکہ پراپر پلاننگ پہلے سے نہیں ہوتی. اور یہ تو عید سے پہلے بے شک افضل وقت ہے، لیکن اس کا اس سے پہلے نکالنا، 1 یا 2 دن پہلے نکالنا وہ بھی جائز ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے. اور پراپر مینج کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں بڑے اسکیل پہ اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے شاید بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو 1-2 دن پہلے اس کا انتظام شروع کیا جائے. 1-2 دن پہلے کب سے بنتا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ 29 کا مہینہ ہے اور حدیث میں پچھلے دن یا اس سے پچھلے دن اجازت دی گئی نکالنے کی، تو 28 رمضان بنتا ہے. 28 رمضان کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے. اگر 30 رمضان کے 30 دن ہوئے تھے تو اس میں آپ کو 3 دن بن جائیں گے، یعنی 28، 29، 30 رمضان بن جائیں گے جو کہ عید سے پہلے جس میں صدقہ فطر کی ادائیگی جو جائز ہے. ادائیگی سے مراد یہ کہ ان دنوں میں فقیر کو جو دینا ہے صدقہ فطر اس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ انہی دنوں کے اندر ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. آج کوئی جا کے صدقہ فطر دے دے تو یہ درست نہیں ہے. ضروری ہے کہ 28 رمضان یا اس کے بعد ہی دیا جائے، عید سے پہلے تک. لیکن اگر آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں، کسی اور کو اپنا نائب بناتے ہیں کہ آپ نے اس کو پیسے دے دیے اور وہ آپ کی طرف صدقہ فطر ادا کر رہا ہے، تو اس میں آپ بے شک اس کو 2 ہفتے پہلے، بے شک مہینہ پہلے اس کو وکیل بنا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی ہم کسی کو فطرانے کے پیسے دینے کے تم میری طرف سے صحیح وقت پہ ادا کرنا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس نے جو ادا کرنا ہے، جو فقیر تک پہنچنا ہے، جو اصل مستحق تک پہنچنا ہے، وہ اپنے وقت پہ پہنچنا چاہیے. وہ 28 رمضان اس کے بعد ہی پہنچنا چاہیے، اس سے پہلے وہ دینے والا جو اس کا انتظام کرے. اگر ہم کسی کو وکیل بناتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سے فالو اپ کریں. اگر ہمیں خدشہ ہے کہ صحیح جگہ وہ پہنچانے میں کوتاہی کر سکتا ہے، سستی کا شکار ہو سکتا ہے، اس سے پوچھیں گے واقعی ادا کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا. کیونکہ اس کو دے دینے سے تو اصل میں صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، اصل میں ادا تب ہوگا جبکہ وہ ہماری نیابت میں آگے دے گا، فقیر کو دے گا، پھر ہمارا صدقہ فطر ادا ہوگا. تو اس کو فالو اپ کرنا یا یقین دہانی کرنا کہ واقعی یہ جو بندہ ہے یا یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ صحیح مستحق تک اپنے وقت پر پہنچا دے، صرف یہ دینے والے کے لیے ضروری ہے، تبھی اس کا صدقہ فطر یعنی ادا ہوگا. اس تعلق سے اگلی بات یہ کہ ہر مسلمان پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی ہے، خواہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے.
یہ مثلا وہ اشخاص جو کہ جن کا عذر ہے، جیسے شدید بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزے نہیں لگ پاتے، اس کی فدیہ دیتی ہیں، یا کوئی اور ایسا کسی کو مرض ہے جس کے زائل ہونے کی امید نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کفارہ یعنی فدیہ دیتے ہیں روزوں کا، ان کی طرف سے بھی لیکن صدقہ فطر ادا کرنا ان کے لیے بھی لازم ہے۔ اسی طرح وہ بچے جو کہ ابھی نابالغ ہیں، جن پہ کہ روزہ رکھنا ابھی فرض ہی نہیں ہے، خواہ وہ 1 سال کا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، دودھ پیتا بچہ کیوں نہیں ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ یہ جو اس کے سرپرست ہے، جو گھر کا جو خاندان کا سربراہ ہے، اس کے لیے وہ اس بات کا مکلف ہے کہ جن لوگوں کا بھی نان نفقہ اس کے ذمے ہے، اس کی بیوی ہے یا اس کے وہ رشتہ دار جن کا نفقہ اس کے ذمے ہے، ان سب کی طرف سے وہ صدقہ فطرانہ ادا کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ البتہ وہ لوگ جو کہ اس کے پاس ملازمت کرتے ہیں، ان کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اور انہیں میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کہ ہمارے پاس مثلا ڈرائیور کے طور پہ کام کرتے ہیں یا کوئی خادمہ کام کرتی ہے، تو ان کی طرف سے یہ بھی ملازموں کی ہی ایک صورت ہے، تو ان کی طرف سے ہمارے لیے فطرانہ ادا کرنا ضروری نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے بطور احسان ادا کرنا چاہے اور تو وہ اس کو خبر دے اور اس کی اجازت پہلے لے، اس کی اجازت سے ادا کرے تو پھر یہ ٹھیک، اور اس پر اس کو اجر ملے گا اس احسان مندی پر، لیکن اس کے لیے لازم نہیں۔ ایسی اولاد جو کہ بلوغت کو پہنچ جائیں، وہ یعنی بڑے بچے جو کہ جن کی یعنی جو شادی شدہ لڑکیاں ہوں، ان کی طرف سے اگر باپ والد ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن اہم بات یہ کہ پہلے سے اس کو خبر دی جائے اور اس کی اجازت اس میں شامل ہو۔ اگر اولاد بڑے ہو گئے ہیں، خود کمانے لگ گئے ہیں، اب ان کا نان نفقہ آپ میں نہیں ہے، یعنی آپ پر وہ تکیہ نہیں کیے ہوئے، ان کی طرف سے ادا کرنا ہے، تو ایسے ہی جیسے اگر آپ نے کسی کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر آپ نے بیوی کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس میں ضروری ہوتا ہے کہ بیوی کو اس کی خبر ہو، اس کی رضامندی اس میں شامل ہو، یعنی اس کی طرف سے ایک طرح سے توکیل ہوتی تھی کہ آپ ادا کر دیں، مجھے اس میں حرج نہیں ہے، وہ آپ کو وکیل بناتی ہیں۔ لیکن اس کے بغیر اگر بندہ خود سے ہی بغیر اس کی رضامندی کے یا اس کو خبر دیے ادا کرتا ہے، ادا نہیں ہوتی۔ فطرانہ کسی اور کی طرف سے جس کا فطرانہ آپ پر واجب نہیں ہے، اس کی طرف سے ادا کرنا ہے، تو اس کو پہلے خبر دینا، اس کی رضامندی لینا اس میں ضروری ہے، اور اس میں ظاہر بندے کو اجر ہے، وہ دوسرے پر جو ایک طرح سے احسان کر رہا ہے، ایک معروف کا کام کر رہا ہے، اس میں اس کو اجر ملے گا۔ اسی طرح سے ایسے جو اس سلسلے میں ایک جو اہم بات اور اس کے وقت کی ادائیگی ہے، اس کا جو واجب ہونے کا وقت ہے، اس کا بیان ہے کہ جو صدقہ فطر ہے یہ جب رمضان کا آخری سورج غروب ہوتا ہے، جب چاند رات کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت یہ واجب ہوتا ہے۔ ایک تو ادا کرنے کا وقت ہے، ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ عید سے 2 دن پہلے ادا کر سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے، لیکن دوسری بات یہ کہ کس شخص پہ واجب ہے؟ اس شخص پہ جو کہ جب رمضان کا سورج غروب ہوا اس وقت وہ موجود تھا، اس پر یہ واجب ہے۔ لہذا ایسا شخص جو کہ رمضان کی یعنی اس مغرب سے پہلے مثلا گھنٹہ پہلے اس کی وفات ہوئی تھی، تو اس کی طرف سے ادا نہیں کیا جائے۔ ادا کرنے کا جو واجب ہونے کا وقت ہے وہ متعین ہے، وہ مغرب جو عید چاند رات کے مغرب ہوگی وہ اس کے واجب ہونے کا وقت ہے، جس وقت کے فرض ہوتا ہے اس وقت جو بندہ موجود ہے اس پر وہ صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ یا کوئی آدمی جو عید کی یعنی اس مغرب کے بعد مثلا اس کی وفات ہوتی ہے تو اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا صدقہ فطر، کیونکہ اس پر واجب ہو گیا تھا۔ یا ایسا بچہ جو اس کی پیدائش جو ہے وہ یعنی مغرب سے پہلے ہوتی ہے، اس کی طرف سے ادا کرنا بھی لازم ہے۔ البتہ جو جنین ہوتا ہے یعنی جس کی بھی پیدائش نہیں ہوئی، اس کی طرف سے اس کی ادائیگی مستحب ہے، اس کی طرف سے لازم نہیں ہے، مستحب ہے اس کی طرف سے ادا کرنا، تو یہ اس کے واجب ہونے کا وقت ہے۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ کہ اس کو جنس کے طور پہ ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی مقدار ہمارے لیے متعین کی گئی کہ 1 صاع صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، 1 صاع یعنی 4 مد، 1 مد جو ہے اس کو کہتے ہیں چلو بھر جو مقدار ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح کہ آپ 4 مد لیں تو وہ اس کو 1 صاع کہا جاتا ہے۔ یہ پیمانہ جو کہ احادیث میں آپ کو بکثرت اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس وقت یہ معروف تھا، تولنے کے لیے یعنی حجم کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو 1 صاع کیسے بنے گا کہ آپ اس طرح سے اپنی مٹھی بھر کے جو ہے وہ یعنی دونوں ہاتھ بھر کے 4 دفعہ اگر کریں گے 4 مد بن جائیں گے، اس کو 1 مد کہتے ہیں، 4 مد ملا کے 1 صاع بنتا ہے۔
تو لہذا اصل میں اس کی جو تعیین ہے وہ وزن سے نہیں کی گئی، اس کی تعیین حجم سے کی گئی. آپ ہاتھ پہ لیں گے، اگر آپ دیکھیں مثلا کھجور کا سے نکال رہے ہیں تو کھجور کی کچھ ایسی کوالٹیز ہوں گی جو کہ جو زیادہ بڑی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی ہوتی ہیں. تو ایک قسم کی کھجور آپ اتنا ہی ایک صاع نکالیں گے تو اس کا وزن زیادہ بنے گا، دوسری قسم کی نکالیں گے تھوڑا بنے گا، تو تھوڑا سا فرق آئے گا. اصل میں اعتبار کس چیز کا کہ آپ نے اتنی مقدار ادا کر دی ہے کہ نہیں کی. تقریباً یہ جو مقدار ہے 3 کلو بنتی ہے، 3 کلو تھوڑی سی کم بنتی ہے. یہاں پہ جو صدقہ فطر ہے وہ 3 کلو ہی ادا کیا جاتا ہے. تو ایک وہ چاول ہو یا جو ہے یا کھجور ہے، جو بھی جو معروف کوئی کھانا ہے جہاں پر اس وقت جہاں پر انسان نکال رہا ہے صدقہ فطر، وہاں پہ جو معروف چیز ہے جو کھانے میں استعمال کی جاتی ہے، یہ چاول کھجور وغیرہ، اس کو صدقہ فطر میں ادا کیا جا سکتا ہے. تقریباً 3 کلو اس کی مقدار بنتی ہے. اس صدقہ فطر کو جنس میں ہی ادا کرنا چاہیے، یہی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اس کو جمہور فقہا کے نزدیک، اکثر علماء کے نزدیک، اس کو نقدی میں دینا یہ جائز نہیں ہے، صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا. وہ علیحدہ بات ہے، یعنی اگر آپ کے پاس نقدی پڑی ہے اس کی نقدی زکوٰۃ ہے یا دیگر صدقات ہیں جو خیرات کے کام ہیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جہاں تک فطرانے کی بات ہے تو اس کو جنس میں ہی دینا چاہیے. جنس یعنی چیز جو بھی چیز ہے جو اس کی جنس میں دینا ہے. پیسے فقیر کو جا کے نہیں دینے بلکہ اس کو کھانا پہنچانا ہے. خود کھانا خرید کے، یا آپ کا جو وکیل ہے جس کو نائب بنایا وہ آپ کی طرف سے کھانا خرید کے آگے فقیر کو پہنچائے. اگر آپ نے پیسے دیے تو اکثر فقہا اس کو کہتے ہیں کہ وہ صدقہ فطر جو اس طرح سے ادا نہیں ہوتا. کس کو دیا جائے گا صدقہ فطر؟ اس میں فقراء اور مساکین، یہ اس کی مد ہے. فقراء اور مساکین یعنی وہ لوگ جو کہ اپنی ضروریات کے لیے، جن کے پاس باکفایت نہیں ہے، جن کے پاس جو کچھ ہے، جن کے پاس مال و اسباب ہیں، وہ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، فقیر مسکین، ان کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے. بعض علماء نے سارے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان سب کے لیے جائز قرار دیا کہ ان سب کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. لیکن جو مثلا مسجد بنانے میں اس کو صرف کرنا یا اس طرح کے کوئی اور خیراتی جو پروجیکٹس ہیں اس میں اس کو لگانا، یہ جائز نہیں ہے. اور صدقہ فطر اگر ایک بندہ، آپ مثلا 5 بندوں کے ادا کر رہے ہیں تو ایک بندے کا صدقہ فطر کئیوں میں بھی تقسیم کیا جا، کئی افراد میں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، اور کئی افراد کا صدقہ فطر ایک بندے کو بھی دیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر ایک فقیر آدمی ہے اس کو صدقہ فطر 2 بندے 3 4 بھی دیتے ہیں یا آپ اپنے کو زیادہ دیتے ہیں، اس میں حرج نہیں. جو فقیر آدمی ہے اس کو جب اپنی ضرورت کے تحت دوسرا بندہ صدقہ فطر دے دیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس صدقہ فطر میں سے کسی اور کو صدقہ فطر دے دیں. تو اس کی ملکیت میں یہ چیز آ گئی اب، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس میں سے اگلے کو نکالیں. کہاں پر صدقہ فطر دیا جائے، جیسے تھوڑی دیر پہلے اس کا تذکرہ ہوا کہ جہاں پر اس نے اپنا روزہ افطار کیا، جہاں پر اس کی عید ہو رہی ہے، جہاں پر عید کا یعنی چاند آیا ہے، وہاں پر افضل یہ ہے کہ اسی شہر میں ہی اسی جگہ پر ہی وہ صدقہ فطر ادا کرے. دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہیں پہ ادا کیا جائے. لہذا اگر آپ یہاں پہ روزے رکھ رہے ہیں اور آپ رمضان کے اختتام سے پہلے پاکستان چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کی عید کی ابتدا ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر وہاں ادا کریں. تو کوئی بندہ پاکستان سے یہاں آیا تھا تو پھر یہاں پر بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ادا کریں. یہ بعض احکامات ہیں جو صدقہ فطر کے حوالے سے. اس تعلق سے یہ پہلی ایک واجب چیز ہے جو کہ رمضان کے اختتام پر یعنی ہم نے جس کو کرنا ہے. ایک اور بھائی جو رمضان کے اختتام سے پہلے ابھی 3-4 دن باقی ہیں، جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ رمضان میں عمرے کا مسئلہ ہے. بے شک اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا وہ ایک حج کے برابر ہے. ایک خاتون صحابیہ جو نہیں کر سکی تھی حج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حالانکہ ان کی خواہش تھی، تو ان کو رسول اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی دلجوئی کی تھی. ان کو یہ فرمایا تھا کہ اچھا جب رمضان آئے گا تو پھر رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں جو عمرہ کرنا ہے وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو اس میں عمرہ کرنے کا ثواب باقی دنوں میں عمرہ کرنے کے ثواب سے قطعاً زیادہ ہے. لیکن اس میں اس تعلق سے پہلی بات یہ کہ یہ جو ابھی راتیں آ رہی ہیں اس میں اصلی ثواب عبادات میں وقت گزارنے کا ہے،
قیام کرنا، تلاوت کرنا، دعا مناجات کرنا، محاسبہ نفس کرنا، استغفار کرنا، یہ کام ہے جن میں کرنے کے ہیں، جو ایک معتکف کام کرتا ہے اعتکاف میں بیٹھا ہو۔ ان دنوں میں خاص فضیلت تو نہیں ہے عمرہ کرنے کی۔ اگر آپ ان راتوں میں جا کے عمرہ کرتے ہیں تو آپ لازماً رات کا بڑا حصہ دوسری عبادات سے یعنی مشغول رہتے ہیں، عبادت کے بغیر گزار دیتے ہیں۔ تو افضل کام کے بجائے مفضول کام آپ کرتے ہیں، جو کم فضیلت والا کام ہے اس کو کرتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے جس نے رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہو تو وہ اس کو آخری عشرے تک مؤخر نہ کریں، پہلے 2 عشروں میں اس کو پورا کر لیں، اور پھر اگر آپ نے آخری عشرے میں کرنا بھی ہے تو کوشش کریں اس کو دن میں کر لیں، کم از کم رات انہی کاموں میں گزاریں، عبادات میں گزاریں جس میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں گزارتے، تو ہم بھی عبادات میں اپنی راتیں گزاریں۔ یہ پہلی بات کہ ان راتوں میں قیام کرنے کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر کا قیام کیا، یہ نہیں کہا جس نے اس میں عمرہ کیا، جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اجر طلب کرتے ہوئے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ لہذا ان میں قیام پر ہی توجہ دینی چاہیے، جو انفرادی عبادات ہیں اسی پر ہی توجہ دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان میں جو شدید ازدحام ہوتا ہے اس میں خواتین کا جانا رمضان میں عمرے کے لیے مناسب نہیں ہے، اور یہ علماء کرام نے صراحت سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس شدید ازدحام میں جبکہ عورت کے لیے مرد و زن کا جو وہاں پر انتہا درجے کا اختلاط ہوتا ہے، جو کہ جس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، وہاں پہ جا کے طواف کے دوران، صحیح کے دوران شدید جو دھکم پیل ہوتی ہے، جو اس قسم کی مشقت ہے، تو ان حالات میں بہتر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ عمرہ نہ کرے، رمضان کے دنوں میں عمرہ نہ کرے ازدحام میں۔ اور خاص طور پہ لوگوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، کئی لوگ فیملیز کو ان آخری دنوں میں لے کے جا رہے ہیں، جبکہ ان حج کا سما ہوتا ہے وہاں پہ، یعنی سارا رمضان ہی رش ہے، لیکن یہ آخری دنوں میں تو انتہا درجے کو پہنچا ہوتا ہے رش۔ ان دنوں میں آپ خواتین کو لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں اور عمرہ کرا رہے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، جو سابق مفتی اعظم تھے، مفتی تھے سعودی عرب کے، انہوں نے یہ بھی وہ کہتے تھے کہ خواتین کے لیے آج کل کے حالات میں اس دور میں بہتر یہ ہے کہ وہ فرض حج کے بعد دوبارہ حج نہ کریں، وہ نفلی حج کے لیے بار بار وہاں پر نہ جائیں۔ عمرہ البتہ وہ ادا کرنا چاہیں تو ایسے وقت میں ادا کریں جب تک ازدحام نہیں ہوتا۔ جیسے آپ جانتے ہیں حج کے بعد کے جو آج کل کے یعنی حج جب ختم ہوئے تھے اس وقت کا جو وقت ہے وہ کافی کم ازدحام کا وقت ہوتا ہے، یا بندہ ایسے کوئی وقت دیکھے جو مناسب وقت ہو، رش کا ٹائم نہ ہو۔ ایسے اوقات میں آپ خواتین اگر جاتی ہیں تو اور بات ہے، ورنہ ان کے لیے بار بار مکہ جانا یعنی عمرے اور حج کرنا یہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ ان کو وقت نہ فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر رہیں۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ علماء کرام نے خاص طور پہ اس میں تنبیہ کی ہے۔ یہ جو رمضان میں عمرہ ہے اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ ایک چیز کی اتنی غالب آ جائے ہمارے پر فضیلت کے اس کے پیچھے جو دیگر ہدایات شرعی احکام ہیں ان کو ہم بلا بیٹھے، یعنی علماء نے جو اس کے متعلق احکام ہیں اس کو جن کو بیان کیا ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنے کی اس میں ضرورت ہے۔ آخری بات جو موضوع عید الفطر کے تعلق سے، اس میں مسنون یہ کہ بندہ انسان غسل کرے، خوشبو لگائے، مسواک کر کے صبح جائے، عمدہ کپڑے پہنے، اور اس کی ابتدا جو ہے دن کی آپ کھجوروں سے کریں۔ سنت یہ کہ تعداد میں کھجوریں کھائیں، 3 کھجوریں، 5 7 کھجوریں کھا کر جائیں، جس میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ جب تک تو نے حکم دیا ہمیں روزہ رکھے، آج تیرا حکم ہے روزہ نہیں رکھنا، تو آج ہم دن کی ابتدا یہ کھانے سے کر رہے ہیں، کھجوروں سے اپنی ابتدا کر رہے ہیں۔ تکبیرات کو پکارتے ہوئے جائیں، رات سے ہی تکبیرات شروع ہو جانی چاہیے، جو عید کی رات ہے جب مغرب ہو جائے اس وقت سے ہی تکبیرات شروع ہو جانی چاہیے، اور جب آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوں تب بھی تکبیرات پکارتے جائیں جب تک کہ امام نکل نہیں آتا۔ عورتوں کا عیدگاہ کی طرف جانا یہ سنت ہے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ خواتین کو بھی ساتھ لے کر جائیں، حتیٰ کہ وہ خواتین جو کہ عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہی ان کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے، جیسے کہ صراحت آئی ہے احادیث میں کہ وہ خواتین بھی ساتھ جائیں، بے شک وہ وہاں جا کے نماز نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کا جو اجتماع ہے اس میں وہ شریک ہوں گی، اس سے وہ فیضیاب ہوں گی۔ خواتین کے لیے لازم ہے کہ وہ جب نکلیں عیدگاہ کے لیے تو مکمل پردے کا شدید اہتمام کریں،
اس میں تساہل نہیں ہونا چاہیے. عید کی وجہ سے پردے میں تساہل یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آج عید کا دن ہے اس لیے وہ زیب و زینت اختیار کر کے خوشبو لگا کے مثلا باہر نکلیں یا بال بھی نظر آ رہے ہیں اپنی کسی بھی قسم کی انہوں نے زینت جو ہے اس کا اظہار کر رہی ہیں. یہ جائز نہیں. عید گاہ کے لیے انہوں نے نکلنا ہے لیکن نکلنا ایسے ہے کہ وہ بغیر زیب و زینت کے ہوں اور جو مرد و زن کا اختلاط جہاں پہ ہوتا ہے اس سے بھی وہ بچ کے رہیں. جو شرعی پابندیاں اس کا خیال کرتے ہوئے عید گاہ کی طرف نکلیں. حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ وہ عورت جس کے پاس جلباب نہیں ہے, جس کے پاس اوڑھنی نہیں ہے, اپنی چادر وغیرہ نہیں ہے کہ اس سے پردہ کر سکے باہر نکلنے کے لیے, تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کی بہن اس کو عاریتاً جلباب دے دے. یعنی اتنی تاکید کی ہے کہ وہ عاریتاً اس کو جلباب دے دے تو پھر وہ اس کو پہن کے وہ باہر نکل جائے. اس میں جو بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا مسنون ہے تاکہ وہ بچے جو کم سنی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی ساتھ لے کے جانا اس میں مسنون ہے. وہ یہ کوشش کریں کہ غض بصر کا پورا اہتمام کریں. عید گاہ کی طرف جاتے جاتے ہم کئی ایک عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی. جب بھی ایسی عورت پر جو آپ کی نظر پڑے جس کی طرف دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, غیر محرم عورت ہے, تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اصرف بصرک اپنی نگاہ کو ہٹا لو. پہلی جو نظر جو بغیر اختیار کے ہو تو معاف ہے, لیکن دوسری نظر جس میں انسان کا ارادہ داخل ہو تو معاف نہیں ہے. تو غض بصر کا اہتمام کرنا یہ لازم ہے. اور عید گاہ کی طرف جا رہے ہیں یا عید کی رات میں شاپنگ کر رہے ہیں, اور یعنی آپ کو مالز میں آج کل جائیں تو ماحول بہت تبدیل ہو چکا ہے. اس میں تو انسان کا اپنے آپ کو پکڑی رکھنا, صبر کرنا, غض بصر پر اپنے آپ کو بار بار محاسبہ کرتے رہنا ہے بہت ضروری ہے. ورنہ انسان آہستہ آہستہ اس سے حیا ختم ہوتی جاتی ہے, اور حیا اور ایمان اکٹھے جڑے ہیں, ساتھ ساتھ ایمان جو اس کی بھی کمی ہوتی جاتی ہے. وقت کی پابندی کریں. نماز میں جانے میں کچھ ٹائم لے کر پہلے جائیں, جو بھی وقت اناؤنس ہو اس پہ کچھ پہلے پہنچے, نہ ہو کہ کچھ رش, اگر درمیان میں رش ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز فوت ہو جانے کا خدشہ ہو. بعد میں خطبہ سننا بے شک مسنون ہے, لیکن سنت کام کرنے ہی کے لیے ہوتی ہے. جب تک اگر کوئی عذر واقعی ہو, کوئی مجبوری ہے نکلنے کی تو ٹھیک ہے, نہیں تو خطبہ وہاں آرام سے سن کے نکلیں. خواہ وہ آدھا گھنٹہ کا خطبہ ہے, 40 منٹ کا, آرام سے سن کر نکلیں. یعنی وہ ثواب کا کام ہے. اور لوگوں کی کثرت, جو ایک بڑی تعداد جو اس وقت خطبے کے جیسے شروع ہوتا ہے نکل رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم بھی کہیں ان کو فالو نہ کرنے لگ جائیں, ان کی وجہ سے ہم بھی وہاں سے یعنی باہر نہ نکل جائیں, بلکہ پورا خطبہ اطمینان سے سن کے نکلیں. ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اس میں حرج نہیں ہے. عید کے موقع پہ جو سیگا صحابہ کرام سے ثابت ہے ایک دوسرے کو عید پر مبارکباد دینے کا, وہ یہ کہ تقبل اللہ منا ومنکم, کہ اللہ ہمارے اور آپ سے قبول فرمائے. سب سے بڑھ کے ایک دوسرے کو عید پہ یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عبادات کو, نیک اعمال کو قبول فرما دے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ سیگا کہتا ہے, جیسے عید مبارک کہتا ہے, یعنی مبارک کا مطلب برکت والی ہو, عید جو ہے یہ برکت والی ہو, اس میں حرج نہیں ہے. عید مبارک, اس میں عید گاہ کے بعد عام طور پہ لوگ عید ملتے ہیں. اس میں اس چیز کا التزام کرنا کہ لازماً 3 دفعہ ہی عید ملی جانی ہے, سنت ثابت نہیں ہے. اس کو ایک اسلامی جو شاعر ہیں, شاعرہ, اس کے ساتھ جو منسلک کر دیا گیا, اس کو جوڑ دیا گیا کہ اب عید کے بعد عید ملنی ہے تو لازماً 3 دفعہ ملنی ہے. یہ جو عمل ہے کسی سنت کے بنیاد پہ ہونا چاہیے. یہ کوئی خوشی کا موقع ہے, بندہ کیا جب سفر سے کوئی واپس آتا ہے آپ اس کو گلے ملتے ہیں, تو کیا آپ اس کو اس طرح سے ملتے ہیں؟ یعنی یہ ایک عادت نہیں ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہ ہم صرف عبادت نہیں, ایک عادت کے طور پہ ویسے 3 دفعہ, یہ عادت نہیں, کیونکہ ہم جب دوسرے موقعوں پہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں 3 دفعہ نہیں ملتے. کبھی آپ نے 1 دفعہ ملا, کبھی دوسری دفعہ مل لیا تو اور بات ہے, ورنہ اس کی پابندی التزام نہیں کیا تھا. عید کے موقع پہ خاص طور پہ اس کا التزام ہی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ سلسلے میں نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, اس لیے ہمیں بھی التزام نہیں کرنا چاہیے کہ ضرور 3 دفعہ ملنی, بلکہ اگلا جو مل رہا ہے اس کو بھی یعنی سمجھانا چاہیے کہ یہ بات جو ہے سنت نہیں ہے. یہ اس کو اسلامی شریعت کا اس طرح جوڑ لیا کہ عید ملنی ہے, اگر آپ نے 3 دفعہ نہیں ملی تو ناقص سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کمی رہ گئی, پوری طرح سے عید گویا کہ آپ نے پوری طرح سے نہیں ملی. راستے کو تبدیل کرنا سنت ہے. جس راستے سے گاڑی پہ بھی آپ جا رہے ہیں, جس راستے سے جا رہے ہیں کوشش کریں کوئی راستہ دوسری سڑک لے کے وہاں سے واپس آ جائیں. اور عید صرف اطاعت شعار جو مسلمان ہیں اصل میں انہی کے لیے, وہ لوگ جو کہ رمضان میں جو انہوں نے تربیت پائی, جو نیک اعمال کیے, اس کے اثرات کو عید کے دن سے ہی ضائع کر دیں, ان کے لیے عید نہیں ہے, ان کے لیے تو وبال ہے عید.
عید ان لوگوں کے لیے جن نے کہ اطاعت کے کام کو اطاعت کو اپنا شعار بنایا ہے، اللہ کے اطاعت میں ہی وہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی معصیت سے بچ کے رہتے ہیں. خوشیوں کے موقع پہ وہ اللہ کی اطاعت سے دور نہیں ہوئے تھے، بلکہ خوشی میں اللہ کا شکر کا تقاضا یہ کہ مزید اللہ کی اطاعت کی جائے، اس میں کوشش کی جائے، نہ یہ کہ اس میں منکرات میں تساہل برتا جائے کہ آج منکر ہو رہی ہے، کوئی آج خوشی کا دن، خیر آج ابھی عید کا دن ہے، ابھی کوئی نہیں ہو لینے دو، کہیں بے پردگی ہو رہی ہے، کہیں غیبت کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی اور مختلف قسم کی کوئی ایسی مجالس ہیں جس میں کہ یعنی کوئی خلاف شرع جو بات ہو رہی ہے. عید کا دن ہے، عید کا دن ہے تو پھر تو یہ خوشی کا موقع اللہ نے اتنا خاص دن عنایت کیا، اس پہ بھی اللہ کی معصیت ہو رہی ہے. بہت ضروری ہے اللہ کی معصیت سے رکنا اور روکنا. یہی صحابہ کرام سے بھی ہمیں ملتا ہے. انتہائی خوشی کے موقع پہ بھی اگر اپنے بچوں میں کوئی کسی صحابی نے دیکھا تو دور سے ابا جان تشریف لا رہے ہیں، لمبے سفر کے بعد، لمبے وقت کے بعد بچوں سے مل رہے ہیں، بچے نے ریشمی کپڑا پہنا ہوا ہے لڑکے نے، تو پہلا کام یہ اس کی قمیض کو روایت ہی ہوتا ہے اپنی ماما کو جا کے کہو کہ دوسرے کپڑے تم پہنائیں. یعنی بہت خوشی کا موقع ہے. اب باپ جو ہے وہ دوسرے سفر پہ آ رہے ہیں، لیکن اس خوشی کی وجہ سے یہ برداشت نہیں تھا کہ سامنے منکر ہو رہی ہے، ابھی خاموش رہو کہ خوشی کا موقع ہے. نہیں، خوشی کے موقع پہ اطاعت اختیار کرنا، معصیت سے بچنا ہے تو لازم ہے، اس میں تساہل کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، جو کہ نظر آتا ہے. بہت دفعہ عید کے موقعوں پہ جو تساہل ہے منکرات میں نظر آتا ہے، اس سے لازم بچ کے رہنے کی ضرورت ہے. جو رمضان میں ہم نے اپنے آپ کی اللہ کی توفیق سے جو تربیت کی، اپنا جو بھی تزکیہ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اس کے اثرات کو محفوظ کرنا، اس کے اثرات کو آئندہ مہینوں میں باقی رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ اگر رمضان سے پہلے بھی ہم ویسے ہی تھے، اسی طرح ہی رمضان کے بعد ہوں تو پھر کیا فائدہ؟ رمضان کے جو درمیان میں ہے اس کا کیا فائدہ؟ جو ہم نے اتنی تربیت پائی اس کا کیا فائدہ؟ اگر ہم تقوی ہمارے دلوں میں جتنا پہلے تھا اس سے مزید اس کا درجہ بلند نہیں ہوا تو پھر یہ درمیان میں پورا مہینہ کدھر گیا؟ بھائی ہم نے جو تربیت پائی ہے کہ جیسے ہی جب اللہ نے منع کیا، کھانا پینا حرام قرار دیا، ہم کہیں اکیلے میں بھولے تھے بھی، یعنی ایک گھونٹ بھی اپنے اندر نہیں لے کے جاتے. اے اللہ تو نے ایک جائز چیز جو عام دنوں میں مباح چیز ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اتاری ہیں، اے اللہ ابھی تو نے اس وقت میں حرام کرا دی، میں رک رہا ہوں. اے اللہ مغرب کے بعد تو نے جائز کرا دیا، مغرب کے فوراً بعد میں نے کھانے کی ابتدا کی. تو جیسے ہم اپنے آپ کی ہم نے اس پہ تربیت کی، اور پھر روزوں میں جیسے ہم معصیت سے بچ کے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے وہ صحیح درجے میں قبول ہو سکیں، تو اپنی ہم نے تقویٰ پہ جو تربیت کی ہے اس کو سارا سال جاری رکھنا ہے. بعد میں بھی جب کوئی معصیت کا کام کرنے لگے ہم کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو نے حرام کرا دیے، حرام کام ہے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے، حرام کام سے بچنا ہی بچنا ہے، اس میں نے سوچنا نہیں ہے کہ یہ حرام کام ہے، اب کیا اس سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا. جو مباح چیزیں ہیں اس میں ہم نے سوچنا ہے، اس میں ہم خود فیصلہ کریں کہ یہ جائز کام ہے، کیا اس کو ہم کریں، اس میں مصلحت ہے نہیں ہے، اس میں کون سا طریقہ اختیار کریں. جہاں اللہ نے شریعت نازل کر دی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے یہ بہتر ہے، پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں مناسب. یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے، یہ تمہارے پر فرض ہے. کہ ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے وہی کام کرنا ہے. اللہ نے کہا یہ دیکھو تمہارے لیے اس میں ضرر ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا اس میں کیا نقصان ہے، لیکن ہمارا پیدا کرنے والا بتا رہا ہے دیکھو اس چیز میں تمہارے لیے نقصان ہے، تبھی نقصان ہے، تبھی کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو اس میں نقصان ہے، ہم نے اس سے بچ کے رہنا. ہمیں سمجھ آتی ہے نہیں آتی، لیکن اس میں نقصان ہی نقصان ہے. تو اس میں ہمارا کوئی جن چیزوں میں اختیار نہیں ہے اس میں اپنا اختیار اندر لے کرنا ہے، اس میں خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کریں. یہ رمضان کے اثرات ہیں، ان کو ساتھ میں باقی رکھنا ہے. جو ہم نے قیام لیل رمضان میں شروع کیا، قیام رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتا. بے شک رمضان جتنا قیام باقی سال میں نہیں ہوتا، لیکن قیام کسی نہ کسی صورت میں اس کو وہ سارا سال جاری رہنا چاہیے. کوشش کریں، بہت سنہری موقع ہے کہ ایک دفعہ جو اپنے آپ کی ہم نے اس پہ تربیت کر لی ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، قیام لیل کرتے ہیں، اب رمضان جب ختم ہو جائے اس کے بعد سے اگلے دن سے ہی آپ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ وقت رات کو ضرور قیام کریں. یہ بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے انسان کا اپنے تزکیہ کرنے میں، اللہ سے تعلق جوڑنے میں. تھوڑا وقت ہو لیکن کریں ضرور، کوئی رات ایسی نہ گزرے. کوشش کریں پوری کہ سفر میں ہو یا قیام کیا ہو، ٹھہرے ہو، کوشش کریں کہ قیام لیل ہمارا شعار ہو. یہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. قیام لیل کو بہت سی جگہوں پر یعنی ان کا ایک اس کی پابندی کرنا، ان کا ایک شیوا، ان کی صفت بتائی گئی. اس کو ہم بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. ابھی تک نہیں کیا کوئی بات نہیں، ہم ابھی تک سوچتے رہے کہ ہم شروع کریں گے، بہت مشکل لگتا ہے. اب جب ایک دفعہ اپنے آپ کی کچھ نہ کچھ اس پہ تربیت ہو گئی،
کوشش کریں اس کو یہ نہ سوچیں کہ اب ہم عید کے دن گزر جائیں اس کے بعد شروع کریں گے، کیونکہ پھر ایک درمیان میں وقفہ آ جائے گا، پھر آپ کو مشکل لگے گا شروع کرنا. ابھی صحیح اس کو فوری طور پہ جاری رکھیں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان فجر کے لیے اٹھے اس سے کوئی آدھا گھنٹہ 20 منٹ 30 منٹ پہلے اٹھتے، اس وقت اور کچھ نہیں تو وہ 2 رکعتیں پڑھے، اس کے بعد وتر پڑھ لے. نہیں، اللہ کے ایسے خلوت میں کچھ اوقات گزارے، اپنا استغفار کرے، اس وقت کچھ قرآن کی تلاوت کرے. جو رات کو جو قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا جو حلاوت اس کی مٹھاس ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی، وہ دن میں نہیں ہوتی. لازماً کچھ نہ کچھ وقت جو خلوت میں اس طرح سے رات میں آپ اللہ کے حضور گزاریں. آخری جو 1/3 رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جیسے اس کے شایان شان ہے، جیسے حدیث میں آئے کہ وہ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، ہر پورا سال یہ جاری رہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ہے جو دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی ہے جو استغفار کرنے والا میں اس کے گناہ معاف کروں. جب اللہ تعالیٰ پکاریں آخری 1/3 رات میں، اس وقت ہم بھی اس کے حضور سجدہ کریں، اس کے حضور گڑ گڑائیں، اس کے تعلق مضبوط کریں. اسی طرح بھائی ہم نے قرآن کی تلاوت کی ابتدا کی، کثرت کے ساتھ ہمیں تلاوت کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی ایسا دن بعد میں نہ گزرے جو کہ قرآن کی تلاوت سے خالی ہو. کوشش کریں کہ یعنی خلوت میں الگ یعنی یکسو ہو کر دنیا کی مشغولیات چھوڑ کر ایک سپارہ پڑھنا آپ کا معمول روز ضرور ہونا چاہیے. صرف ایک سپارہ آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے، کوئی بڑا بھاری نہیں ہے. آپ اپنی دیگر مصروفیات کو اس طرح سے کم کریں، مینج کریں، اور وقت میں ایسے اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے کہ جب رات مثلا عشاء کے بعد آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں یا جہاں بھی آپ مناسب سمجھیں خلوت میں کہ کوئی اور اس وقت آپ کو چیز ڈسٹرب نہ کر رہی ہو، اس وقت قرآن کھولیں، ایک پارہ پڑھیں، آدھا گھنٹہ یعنی اس میں صرف کریں. کوئی 10-15 منٹ اگر ہو سکے تو اس کا ترجمہ تفسیر میں یا حدیث کتاب میں صرف کریں. لیکن یہ تلاوت میں ایک سپارہ ہے تو لازماً معمول ہونا چاہیے، ہمارا سارا سال معمول رہنا چاہیے. اس وقت اگر آپ کو وقت مناسب لگتا ہے فجر سے پہلے کا رکھ لیں، فجر کے فوراً بعد کا رکھ لیں. جو وقت ایسا ہو جس میں کہ آپ عام طور پہ التزام جس کا کر سکیں، جس پہ آپ باقاعدگی اختیار کر سکیں، لیکن قرآن کی تلاوت لازماً جاری رکھیں. اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ 1000 لیکچر سن لیں لیکن جو قرآن کی خود بذات خود بنفس نفیس تلاوت کرنا ہے وہ اس کے نعم البدل نہیں بن سکتے ہیں. یعنی جو تلاوت کرنا ہے اس کی پابندی ہماری زندگی میں لازمن ہونی چاہیے. فتنوں سے بچنے میں، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں ایک بہت معاون چیز ہے، بہت مددگار چیز ہے. رمضان کے اثرات کی حفاظت، جس چیز پہ اپنے آپ کی تربیت کی اس کی حفاظت کرنا، اس پر ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے. اور آخری بات ہے کہ صلہ رحمی کے تعلق سے یہ عید کا موقع ہے ایک دوسرے سے ملنے کا، ایک دوسرے سے روابط بڑھانے کا. ہمارے ایسے احباب یا ایسے خصوصاً رشتہ دار جو کہ جن سے ہم کسی وجہ سے، خواہ وہ زیادتی انہی کی طرف سے کیوں نہ ہو، ہم اس کی وجہ سے ان سے کٹ گئے، ہم نے صلہ رحمی ان سے ختم کر دی، مثلا ان کی طرف جانا یا بات چیت ان سے ختم کر دی، تو کوشش کریں دوبارہ سے تعلقات کو بحال کریں، استوار کریں. جب عید کا موقع آ رہا ہے پھر ان کی زیارت کو جائیں یا فون اٹھائیں ان کو کریں، معذرت کر لیں جو بھی ہو گیا. خواہ ان کی اگر پہلی زیادتیاں میں تھی اس کا ذکر نہ کریں، جو ماضی اگر کوئی ایسا گزرا ہے جو کہ افسوسناک ماضی تھا اس پر مٹی ڈال دیں، ایک اور یعنی نئے مستقبل کی ابتدا کر لیں. آپس میں صلہ رحمی کی ابتدا کریں، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی، جہاں سے قطع تعلق ایک عرصہ ہو گیا جن سے قطع تعلق کیے ہوئے اگر کوئی ایسے یعنی رشتے دار ہیں دوبارہ کوشش کریں ان سے تعلقات بحال کرنے کی، اپنے دلوں کو پاکیزہ کریں، ایک دوسرے سے بغض و عداوت سے اس کو پاک کریں. اور آخری جو چیز یہ کہ ان دعاؤں یہ جو ہم ان راتوں میں بھی جو دعائیں کریں اس میں یہ جو ظالم لوگ ہیں جو کہ اس رمضان کی حرمت کا بھی جن کو خیال نہیں ہے، پاکستان میں بھی، سیریا میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی جن کا میں علم ہے یا جن کا علم نہیں ہے، یعنی معصوم جانوں کو کس طرح سے وہ ہلاک کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، اور اس میں ان کو نہ اللہ کا کوئی خوف ہے، نہ یہ رمضان کے مقدس مہینے کی کوئی حرمت ان کے نزدیک ہے. تو ان بدماشوں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف بد دعا زور کریں کہ اللہ ان کے ظلم سے نجات ہمیں دلا دے، اور جو اسلام مسلمانوں کے خلاف چال چلنے کی کوشش کرے اس کی چال کو اسی پر ہی اللہ تو پھیر دے. اے اللہ جو جتنا بھی طاقتور ہے، جو بھی بڑا اس کا گینگ ہے، جتنی بھی اس کے پاس اسلحہ ہے، کہ اللہ تیرے کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی جو طاقت ہے اس کے سامنے تو کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. تو اللہ تعالیٰ تو ان کی طاقت کو، ان کے زور کو توڑ ہی سکتے ہیں، ان سے انتقام لے ہی سکتے ہیں، ان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس لیے لازماً ہمیں دعا ان راتوں میں جو دوسری دعائیں ہم کریں، مغفرت کی دعا کریں، اپنے اصلاح احوال کی، تزکیہ نفس کی،
ساتھ ساتھ یہ ان ظالموں کے خلاف بھی ضرور دعا کریں. اور وہ معصوم جانیں جو چلی گئیں اس رمضان کے مہینے میں چلی گئیں یا اس سے پہلے جو چلی گئیں جن کا کوئی اور گناہ نہیں تھا, ان کو پتہ ہی نہیں کس وبال میں کس گناہ کی پاداش میں ان کو مارا جا رہا ہے. کتنے لوگ جو معذور ہو گئے مختلف دھماکوں میں مختلف چیزوں میں جن کا کوئی یعنی جرم نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے اللہ جو یہاں پر جو قتل ہو گیا اللہ ان کو شہداء کے فہرست میں شامل فرما دے. جو بھی مریض ہیں اللہ ان کو شفایاب فرما دے. تو جو بھی یہ ظالم لوگ ہیں ان کے خلاف متعین طور پر بد دعا کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس طرح سے دعا قنوت نازلہ میں بھی آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ فلاں فلاں قبیلے پر اپنی پکڑ نازل فرما. جب کہ انہوں نے وہ 70 صحابہ جو بیر معونہ کا واقعہ صحیح بخاری میں اس میں ان کو شہید کر دیا تھا, انہوں نے کہا تعلیم دینے کے لیے ہمیں لوگ چاہیے کہ ہمیں جا کے اسلام سکھائیں. تو انہوں نے ان کے ساتھ 70 صحابہ کو قراء بھیجے, یعنی بہت قرآن کو اچھا جاننے والے پڑھنے والے تھے. انہوں نے جا کے معونہ کا جو بیر معونہ کے پاس جا کے سب کو شہید کر دیا اور غداری کی. تو ان کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ آپ نے فرمائی تھی. یعنی وطر یعنی اپنے رکوع کے بعد جو ہے وہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے تھے اور ان کے خلاف نام لے کے قبیلوں کا جو ہے آپ ان کے خلاف دعا کرتے تھے. اور اس طرح سے اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی بد دعا کرنا متعین طور پہ اس طرح کے ظلم کرنے پر جو لوگ تل رہے ہیں اس کے خلاف بد دعا کرنا ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان ظالموں کا ظلم روک دے, ان ظالموں کے شر سے ہمیں بچا لے. اے اللہ جو بھی لوگ جو معصوم جانے اللہ ان کے خون کی تو حفاظت فرما, ان کے آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ظلم و ستم کا بازار جہاں بھی گرم ہے وہ ہمارے ممالک میں یا اغیار کے ہاں اللہ جہاں بھی ہمارے جو بھائی ہیں مسلمان بھائی وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, اے اللہ ان کو اس ظلم کے شکنجے سے نجات دلا دے. اے اللہ جو بھی ضعیف مسلمان ہیں مستضعفین ہیں جو کہ طاقت نہیں رکھتے تیرے دشمن کے سامنے, اے اللہ ان کو طاقت نصیب فرما, ان کو دشمنوں کے مقابلے میں فتح سے ہمکنار فرما. اے اللہ تو ان کی مدد فرما, ان کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ان کی کمزوری پر رحم فرما. اے اللہ جو بھی مسلمان جو واقعی صحیح معنی میں تیری راہ میں جہاد کر رہے ہیں, تیرا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے جو جہاد میں مصروف ہیں, اے اللہ ان کی نصرت و تائید فرما. اے اللہ ان کے نشانوں کو درست فرما, ان کے اپنے اور ان کے دشمنوں پر اے اللہ تو نصرت عطا فرما. اے اللہ جو باقی راتیں رہ گئیں اے اللہ ان میں صحیح طرح سے اپنی عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ ہم نے جو بھی رمضان کے روزے رکھے قیام کیے, اے اللہ جو بھی حقیر عبادات ہم نے کی اے اللہ اس میں جو بھی ہم نے ہمارے سے کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری تمام عبادات کو نیک اعمال کو اپنے حضور قبول فرما لے. اے اللہ آئندہ مزید اچھے طریقے سے عبادات میں ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شب قدر اگر گزر گئی تو اس میں ہمارے سے جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما, اس میں قیام کو قبول فرما لے. اے اللہ اگر یہ شب قدر آنے والی ہے تو اس میں ہمیں بھرپور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما, جس طرح سے کہ تیری منشا ہے, جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ اس طرح سے اس میں محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اس کی خیرات و برکات سے ہمیں فیضیاب فرما. اے اللہ اس عید کو مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کا پیغام بنا. اے اللہ جہاں مسلمان مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کو ان مصیبتوں سے نجات دلا دے. اے اللہ ہم میں سے جن احباب نے بھی ہم میں سے جن لوگوں نے بھی عمرہ کیا اس رمضان میں اے اللہ ان کے عمرے کو بھی قبول فرما لے, اس میں بھی جو ان سے کوتاہی اس کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا اپنے لیے خالص فرما دے, جس طرح تم نے یہاں پہ ہمیں جمع فرمایا جب اپنی جنات النعیم میں جنات الفردوس میں بھی ہمیں اعلیٰ مقامات نصیب فرما, وہاں بھی ہمیں جمع فرما. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا